بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں فہام دانش، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ شیئر کرتا رہتا تھا، موٹیویشنل اسپیچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور دوسرے لوگوں کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن آج جو کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے وزیر اعلیٰ، ہمارے ایم این ایز اور دوسرے لوگوں سے بھی ہم لوگ گزارش کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے چترال کے چند مسئلے مسائل۔ سب سے پہلے جس مسئلے کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہے آن لائن کلاسز کا مسئلہ۔ یہ آن لائن کلاسز کا مسئلہ، خیر یہ تو مطلب جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ تو ختم ہو جائے گا، مطلب پھر لوگ اپنے اسکولز، یونیورسٹیز اور دوسرے انسٹیٹیوشن کو واپس چلے جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ آج یعنی اس وقت ہمیں درپیش ہے اور وہ مسئلہ ہے آن لائن کلاسز کا مسئلہ۔ ہر اسٹوڈنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، مطلب اسکولز چھٹی ہے کیونکہ اسکول میں زیادہ رش ہوتا ہے، اسی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور اکیڈمیز بھی جو ہے وہ چھٹی ہے۔ تو اس میں یوں ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں، جو بڑے بڑے یونیورسٹیز کے جو چانسلرز ہیں، انہوں نے جو ہے ایک بات سوچی کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے آن لائن کلاسز کا اہتمام کریں، تو انہوں نے آن لائن کلاسز کے اوپر توجہ دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آن لائن کلاسز ہر جگہ جو ہے چل رہے ہیں۔ تو آن لائن کلاسز کا سب سے بڑا مسئلہ ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ ان میں چترال بھی ایک ایسا علاقہ ہے یہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ البتہ اگر چترال ٹاؤن میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کی وہ سہولت موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر دیکھا جائے آگے اپر چترال ہے، یعنی اس میں بہت سارے علاقے آتے ہیں، مول کھو آتے ہیں، تور کھو اور دوسرے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر یہ سہولت موجود نہیں ہے انٹرنیٹ کا۔ اس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آن لائن کلاسز ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ لاہور، پشاور، اسلام آباد یا پھر کراچی کے رہنے والے ہیں؟ کیا یہ آن لائن کلاسز ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اچھے فیسلٹیز موجود ہیں، انٹرنیٹ فیسلٹیز موجود ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جہاں پر انٹرنیٹ یعنی مطلب 2G بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2G بھی نہیں ہے، 3G تو بہت دور کی بات ہے، 2G بھی موجود نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ایم این اے صاحب اور ایم پی ایس اور دوسرے ہمارے جو ہے منسٹرز اور خاص کر کے جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کو اٹھائے اور اس پر کام کرے، کیونکہ تعلیم بنیادی حق ہے، ایجوکیشن از دا بیک بون آف ایوری سوسائٹی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے اوپر کام کرے، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر وہ لوگ کام کریں، کیونکہ تعلیم بنیادی حق ہے، اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کام کریں۔ اور دوسرا اور مین چیز یہ تو تھی آن لائن کلاسز کے حوالے سے، جس طرح ہر کوئی مطلب ہمارے حکومتی کارکن بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے یہ معیشت کے لیے سب سے ضروری ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں بیک بون ہے معیشت کا، تو اب ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں، مطلب سوات ہے، مری ہے، دوسرے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل لیولی جو ٹورسٹ ہے وہ بھی آتے ہیں، نیشنل لیول کے ٹورسٹ بھی آتے ہیں، لیکن چترال بھی ان میں سے ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ میں کہتا ہوں لینڈ آف بیوٹی، مطلب یہ جو ہے خوبصورتی، جب آپ یہاں پر آئے تاریخی مقامات آپ کو ملیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے خوبصورتی، مطلب اگر بندہ نیچر، یعنی بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا نیچر سے محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جگہ، بہت سارے ایسے خوبصورت مقامات ہیں جہاں کا ٹور کر سکتے ہیں، یعنی ٹورزم کے لیے ایک مین پوائنٹ ہے چترال۔ تو سب سے ضروری چیز آپ کو پتا ہوگا کہ ٹورزم کے لیے جو مین پوائنٹ ہے سب سے پہلے وہ ہے سڑک، یعنی روڈ۔ اگر کسی بھی علاقے کا روڈ اچھا ہو، خاصا ہو، تو وہاں پر ٹورزم جو ہے سال بسال جو ہے وہ ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد گیسٹ ہاؤسز، ہوٹلز اور دوسرے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو چترال ایک ایسا علاقہ ہے یہاں پر ابھی تک اچھے طریقے سے سڑکیں بھی نہیں بنائے گئے،
میں بات کر رہا ہوں ان علاقوں کا، یعنی ہمارے یہاں پر ایک ایسا کلچر ہے، ایک ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی علاقے میں کسی بھی ملک میں نہیں رہتے، یعنی کالاش جو کہ بمبریت، رومبور اور بریر میں رہتے ہیں. ان کے اگر سڑکوں کو دیکھا جائے تو سڑکیں بنے ہی نہیں ہیں وہاں پر، اور بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے ایسے کلپس ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ سڑکیں کس طرح ہیں یہاں پر، اور اسی وجہ سے جو ہے انہیں سڑکوں کا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو چترال ٹاؤن سے باہر بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو سڑکیں ہیں بنے تو ہیں لیکن انہیں ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے حکومت سے یہ بھی گزارش ہے، ہمارے ایم این اے صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کام کرے، سڑکوں پہ اوپر کام کرے، اور تبھی ٹورزم جو ہے پروموٹ ہو سکتا ہے. تبھی لوگ جان سکیں گے ہماری کلچرز، یعنی جان سکیں گے کہ بھائی ان لوگوں کا اس طرح کا ثقافت ہے، اس طرح کے تہوار ہیں، مناتے ہیں. لیکن سڑکیں اس طرح اچھے بھی نہیں ہیں ان 3 علاقوں میں، اور بہت سارے علاقے ہمارے چترال میں ہیں، ان کے جو ہے سڑکیں اتنے اچھے نہیں، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں. تو پھر آپ خود ہی سوچئے، اگر ہم لوگ سڑکوں کو اچھی طریقے سے بنائیں گے، ٹورزم کے اوپر کام کریں گے، تو پھر آپ خود ہی سوچئے گا کہ ٹورزم کس طرح پروموٹ ہو سکتا ہے. اور ہمارا جو چترال ہے اس کے ثقافت کو ہر کوئی جان سکتا ہے، تہواریں جان سکتا ہے. لوگ کہیں گے کہ بھائی اس طرح کے مطلب ٹریڈیشنل فوڈس وہاں پر ہے، مطلب ان کے رہن سہن یہ ہے، تبھی ہم اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. سب سے پہلا جو تھا آن لائن کلاسز کا مسئلہ، اور دوسرا یہ ہے کہ روڈ جو ہے بنیادی حق ہے، اس کے اوپر جو ہے کام کرے. ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے، اور منسٹر آف ٹورزم سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر کام کرے، کیونکہ یہ بنیادی اور ضروری حق ہے. اور ان چیزوں پر اگر کام کریں گے تو مطلب ٹورزم کے اوپر اگر کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو چترال ہے اس کے ثقافت کو لوگ جان سکیں گے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹورسٹ اس کی طرف جو ہے آئیں گے، اور پھر ہماری ثقافت جو ہے پورے دنیا میں ہماری ثقافت کو پڑھا جائے گا. یعنی ایک پاکستان میں نہیں بلکہ آگے بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چترال سے بہت جو ہے محبت کرتے ہیں. فورن ٹورسٹ بھی یہاں پر آتے ہیں، اور پھر وہ بھی جو ہے چترال کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کس طرح کے مہمان نواز لوگ ہیں یہ. چترال جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ جو ہے مہمان نواز لوگ ہیں. اسی لیے ٹورسٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آئے اور یہاں پر آ کے دیکھیں، اور مطلب بہت سارے ایسے جگہ آپ کو ملیں گے جہاں سے آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، سیکھنے کو ملیں گے. اور ساتھ ساتھ جو لوگ نیچر سے محبت کرتے ہیں، نیچرل تھنگ سے محبت کرتے ہیں، وہ آئے یہاں پر، اور آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کام کریں. آپ بھی انہیں جو ہے ان پیغامات کو آگے پہنچائے تاکہ ان چیزوں کے اوپر جلد از جلد کام کیا جائے. وہ اس طرح متاثر ہوا کیونکہ اس طرح ہوتا تھا کہ اسکولز میں جو ہے ٹیچرس ہیں وہ ہم سے اس طرح ہوتے تھے کہ مطلب اسکولز میں جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا، اس کی وجہ سے پڑھائی بھی کرتے تھے. مطلب جب اس طرح ہوتا تھا کہ اسکول جاتے تھے تو پھر ہوم ورکس وغیرہ دیتے تھے، اور پڑھائی بھی جو ہے ٹائم کے ساتھ چلتا جاتا تھا. لیکن ابھی اس طرح ہوا ہے کہ بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں بہت مہینے گزر چکے ہیں اور ہمارا اسکول جو ہے وہ چھٹی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس طرح کے وہ ہے نا کہ سر وہ مطلب پڑھائی پر اتنا دھیان نہیں دیتے، کھیل کود وغیرہ پر جو ہے اپنا وقت وہ ہے سرو کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یوں ہوتا ہے کہ اسکول میں رہ کر مطلب جو روٹین ہے وہ بھی بھول چکے ہیں. مطلب روٹین اس طرح ہوتا تھا کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اسکول کے لیے جانا ہے، یہ وہ کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا روٹین بالکل چینج ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ مطلب پڑھائی پر بھی وہ اتنا دھیان نہیں دیتے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یوں ہوتا ہے کہ گھر کے جو ہے مطلب گھر میں جس طریقے سے اسکول میں جب جاتے تھے آتے ہوئے گھر میں جو ہے پڑھائی کرتے تھے وہ بھی نہیں رہا. یہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے متاثر کیا ہے مطلب اسٹوڈنٹس کو، سارے اسٹوڈنٹس کو. یہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. آن لائن کلاسز سے تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے جب جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ آن لائن کلاسز یوں ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر اس کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے، مطلب آن لائن کلاسز کو. یعنی نیٹ کی فیسلٹیز موجود نہیں ہے، ان لوگوں کو ان جگہوں کے لیے جو ہے یہ مفید ہے، وہ لوگ اس سے جو ہے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے فائدہ ہے جہاں پر انٹرنیٹ فیسلٹیز موجود ہیں. یہاں پر تو انٹرنیٹ فیسلٹیز موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
طرح تو اسکول چھٹی ہے، مطلب اسکولس میں نہیں آ سکتے. وہ اس طرح ہے کہ مطلب ٹیوشنس کے لیے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے جو ہے ٹیچرس ہیں، مطلب ہمارے جو گاؤں ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مطلب ٹیوشنس کرتے ہیں، سبجیکٹ کا ٹیوشن کرتا ہے، یہی انٹریکشن رہتا ہے. باقی بات یوں ہے کہ سر لاک ڈاؤن ہے، اسکول چھٹی ہے، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ ٹیچرس کے ساتھ یعنی اسکول تو نہیں جا سکتے. اسی وجہ سے گھر میں بھی مطلب ٹیوشنس کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، اور مطلب کچھ چیزیں جو ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو انڈر میٹرک جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ متاثر انڈر میٹرک اسٹوڈنٹس ہوئے ہیں، باقی جو کالج اور یونیورسٹیز کے ان کے جو آن لائن کلاسز کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں؟ بالکل یہ بات صحیح ہے، کیونکہ مطلب اس طرح ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے آن لائن کلاسز وہ ہو چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ سر مطلب جو 9th 10th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ویل پریپیئر کر کے، جب اب کچھ لوگ اس طرح تھے نا کہ وہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر چکے تھے، اور اس طرح ہوا کہ مطلب کرونا وائرس آ گیا، لاک ڈاؤن ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے پیپرز میں وہ لوگ جو ہے پروموٹ ہوئے، مطلب وہ امتحان نہیں دے سکے. اس وجہ سے یوں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ غلط ہوا، ٹھیک ہے نا سر، کہ یہ غلط ہوا یا پروموشن نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم نے اپنے پیپرز دینا ہے، اس طرح کے وہ کرتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مطلب ہم نے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیے ہوئے تھے، بہت ساری چیزوں کو جو ہے پڑھے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پیپر سر یوں ہوتا ہے نا کہ جب بندہ اس طرح، سب سے بڑا مسئلہ سر، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 9th کلاس میں جب جاتا ہے بندہ بورڈ کا پیپر وہ اٹینڈ کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسے پیپرس ہیں جن میں وہ آسانی سے جو ہے ان پیپرس کو حل کر سکتا تھا. لیکن اب جو لوگ 9th کلاس میں گئے ہیں ڈائریکٹلی وہ 10th کلاس میں گئے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں سیکھ سکتے تھے، مطلب 9th کے وہ بورڈ کے ایگزام سے، کہ بھائی اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور پھر جو ہے ہم آسانی سے جو ہمارے 10th کلاس کے جو ہمارے پیپرس ہیں ان میں آسانی سے ہم لوگ جو ہے آگے جا سکتے ہیں.